بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی یا مرغی کنویں میں گر کر مر گئی۔ اگر بلی یا مرغی کنویں میں گر کر مر جائے اور انہیں پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا جائے تو 40 سے 50 ڈول تک پانی نکالا جائے گا۔ موٹر سے کنواں یا ٹنکی خالی کرنا۔ جن صورتوں میں 20 یا 30 ڈول نکالنے یا کنویں یا ٹنکی کو خالی کرنے کا حکم ہے، اس میں ڈول کی قید اندازے کے لیے ہے۔ اصل مقصد اس مقدار کا پانی نکالنا ہے، لہذا یہ مقصد اگر بڑے ڈول سے یا موجودہ دور میں موٹر پمپ سے حاصل ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ زیادہ آسان ہے۔ ناپاک چیز کنویں میں گر گئی مگر نکالنا ممکن نہ ہو تو کیا کرے؟ اگر کوئی ناپاک چیز کنویں میں گر گئی لیکن کنواں گہرا ہونے کی وجہ سے اس کا نکالنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں اگر اس چیز کو نکالے بغیر کنویں کا سب پانی خالی کر لیا جائے تو بھی کنواں پاک ہو جائے گا۔ ناپاک گیہوں وغیرہ کو پاک کرنے کا طریقہ۔ اگر ناپاک پانی یا پیشاب وغیرہ پڑنے سے گیہوں ناپاک ہو جائے اور ناپاکی کو جذب کر کے پھول جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں پاک پانی میں اتنی دیر رکھا جائے کہ وہ پانی کو جذب کر لے، پھر نکال کر انہیں سکھا لیا جائے۔ 3 مرتبہ یہی عمل کرنے سے وہ گیہوں پاک قرار دیے جائیں گے۔ آٹے میں ناپاکی گر گئی۔ اگر آٹے میں کوئی گیلی ناپاک چیز گر گئی تو جہاں تک اس ناپاکی کا اثر پڑے گا وہ آٹا ناپاک ہو جائے گا اور اس کو پاک کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ تیل یا گھی وغیرہ کو پاک کرنے کا طریقہ۔ اگر بہنے والے تیل یا گھی میں ناپاک چیز گر جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اتنی ہی مقدار پانی ڈال کر اچھی طرح ہلایا جائے یا آگ پر پکا کر چھوڑ دیا جائے تاکہ تیل اور پانی ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے، تو تیل یا گھی کو اوپر سے نکال لیا جائے۔ اس کے بعد پھر پانی ڈال کر اسی طرح حرکت دی جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کیا جائے۔ کھال کو پاک کرنے کا طریقہ۔ خنزیر اور آدمی کی کھال کے علاوہ ہر جانور کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے، اور دباغت کی کئی شکلیں ہیں۔ نمبر 1، کسی کیمیکل وغیرہ سے دباغت دی جائے۔ نمبر 2، کھال کو مٹی میں دبا کر چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ اس کی رطوبت جاتی رہے۔ نمبر 3، کھال کو دھوپ میں چھوڑ دیا جائے جس سے اس کی رطوبت خشک ہو جائے۔ نمبر 4، کھال کو ہوا میں سکھا لیا جائے۔ مذکورہ طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے کھال کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جائے، خواہ اس کا گوشت حلال ہو یا نہ ہو، تو دم مسفوح نکلنے کے بعد اس کی کھال پاک قرار دی جائے گی۔ البتہ خنزیر ایسا جانور ہے جو پورا کا پورا ناپاک ہے، اس کا کوئی جز کسی طرح پاک نہیں ہو سکتا۔ ناپاک روئی کو پاک کرنے کا طریقہ۔ اگر روئی یا گدا یا لحاف وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس کی ایک شکل تو یہی ہے کہ اسے پانی میں اچھی طرح دھو کر نچوڑ لیا جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر ناپاکی غالب نہ ہو، مثلا آدھے حصے سے کم میں یہ ناپاکی پھیلی ہوئی ہو، تو روئی کو دھلنے سے بھی ناپاکی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ناپاکی کی مقدار آدھے حصے سے زیادہ پھیلی ہوئی ہو
تو ایسی روئی دھلنے سے پاک نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کو دھونا لازم ہوگا۔